بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم ارفع عنا بلاء الکرونا آمین یا رب العالمین۔ سب ساتھیوں کو خوش آمدید اس کلاس میں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ تجوید اور قرآنی عربی گرامر کا یہ بیسک کورس ہے۔ سب سے اس میں امپورٹنٹ بیسک بھی ہے، کیونکہ یہ کوئی ایڈوانس لیول کا یا بہت ایکسپرٹ بنانے کا کورس نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کی توقعات یہی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے پہلے کبھی تو یہ کورس جو ہے یہ 3 حصوں میں ہوگا۔ پہلے ہم جو ہے نا تجوید کی چند کلاسز کریں گے، کوئی 14-15 کے قریب۔ اس میں تجوید القرآن کے قواعد بتائے جائیں گے۔ جب وہ قواعد پورے ہو جائیں گے، وہ بنیادی قواعد ہیں جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں انجانے میں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، اس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، تو وہ ہم سیکھیں گے۔ جب ہم وہ لیسن پورے کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارا مرحلہ جو تجوید کا ہے وہ لیسنز کی حد تک پورا ہو جائے گا۔ ہم ساتھ ایک اضافی کلاس شروع کریں گے جس میں ہم تجوید کی پریکٹس کریں گے، ونس اے ویک انشاءاللہ یہ ہوگی، جس میں ہم قرآن پاک کو کھولیں گے، میں شیئر کروں گا اسکرین پہ، اور جو لوگ بھی وہ 14-15 لیسن پورے اٹینڈ کرنے کے بعد اس میں شامل ہوں گے پریکٹس والی کلاس میں، ان کو پھر قرآن پاک پڑھنا سکھایا جائے گا۔ کیونکہ فی الحال تو ہم قواعد پڑھیں گے کہ جی کون سا لفظ ہوگا تو کیسے ادا کرنا ہے، اس میں کس چیز کا خیال کرنا ہے، کس چیز کو امپورٹنس دینی ہے، کہاں سے وہ حرف نکلے گا، اس کی صفت کیا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، اس طرح کا لفظ ہوگا تو کیسے اس کو ادا کرنا ہے، اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو اس میں کیا کرنا ہے، وقف کیسے کرنا ہے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ نہیں رکنا ہے۔ اس طرح کے جو بنیادی قواعد ہیں نا جس میں ہمیں بعض اوقات غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد اس کی پریکٹس کی الگ کلاس شروع ہو جائے گی۔ پھر ہم کیا کریں گے کہ جو ہماری یہ جو اتوار اور بدھ کی نارمل کلاس ہوگی یہ 8:30 بجے، اس میں ہم اپنی عربی گرامر کے قواعد شروع کر دیں گے۔ اس میں بھی ہمارا وہ کورس 2 حصوں میں ہوگا۔ پہلے ہم اسم کا حصہ کور کریں گے، کچھ تقریباً 20 کے قریب وہ لیکچر ہوں گے۔ پھر ہمارا فعل کا حصہ آ جائے گا، یعنی پہلے ہم ناؤن سے ریلیٹڈ عربی سیکھیں گے، پھر ہم ورب کی طرف آ جائیں گے۔ تو جب وہ چیزیں ہم کر لیں گے تو اتنی دیر تک ہمارا ساتھ ساتھ وہ تجوید کی پریکٹس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ایک توقع ہے کہ 50 سے اوپر اور 60 کے لگ بھگ ہمارے لیکچر ٹوٹل ہوں گے تجوید اور عربی گرامر ملا کے، اور اس طرح سے ہمارا یہ بیسک کورس پورا ہو جائے گا۔ اس میں آپ کوئی بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں بنیں گے، نہ ہی کوئی یہ کوئی عربی بول چال کا کورس ہے کہ جی آپ سوچیں کہ جی ہم یہ اٹینڈ کریں گے تو ہم عربی بولنے لگ جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی کو توقع لے کے آیا تو میں پہلے دن اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کی توقعات پوری نہیں ہوں گی۔ اس کورس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو لوگ مصروف ہیں اپنے کاموں میں، اپنی جاب میں، اپنے بزنس میں، وہ ایک اضافی وقت تھوڑا سا دے کے لائیو کلاس اٹینڈ کر کے یا ویڈیو دیکھ کے جو جیسے ان کو سہولت ہو، اس کے ذریعے جو بنیادی قواعد ہیں تجوید کے بھی اور عربی گرامر کے وہ سیکھ جائیں، اور اس سے آپ کے پاس کیا استطاعت پیدا ہوگی کہ جو بنیادی ہم غلطیاں کرتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے، اور بعض اوقات وہ بڑی خطرناک قسم کی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، تو ان پہ قابو پانے کے آپ قابل ہو جائیں گے۔ آپ کی تلاوت کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہو جائے گی پہلے سے۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ عربی گرامر جب آپ سیکھیں گے تو قرآن پاک کو جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اس قابل ہوں گے کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ ہم
ترجمے کے بغیر جو اس کا عربی متن ہے اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے یہ چاہے تجوید ہو چاہے عربی گرامر ہو, دونوں صورتوں میں میری طرف سے میں جتنی بھی کوشش کروں گا, اس کے باوجود آپ کو فائدہ تبھی ہوگا جب آپ ساتھ کوشش کریں گے اور ساتھ محنت کریں گے. اس میں کیا ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو لیسن میں پڑھاؤں گا, اچھا ایڈوانس ریڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپشنل ہے, آپ چاہیں تو پڑھ لیں ورنہ اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے. آپ جب کلاس میں آئیں گے تو آپ کو جو پڑھایا جائے گا اس پہ فوکس کریں. اس کے بعد البتہ کلاس کے بعد کوشش کریں کہ وہ جو نوٹس آپ کو میں نے بھیجے ہیں ان کو آپ ایک دفعہ پھر ذرا تسلی سے پڑھیں. اگر آپ کو کلاس میں پورا لیکچر سمجھ آ گیا تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ آپ کو ویڈیو جب شیئر کی جائے گی یوٹیوب کے ذریعے, لنک بھیج دیا جائے گا واٹس ایپ گروپ پہ, تو اس سے آپ اپنی سہولت کے مطابق جب آپ کو ٹائم ملے تو اگلی کلاس شروع ہونے سے پہلے اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں, تاکہ آپ کا وہ ریوائز بھی ہو جائے اور آپ نے جو اس دن ایک یا ایک سے زیادہ قواعد سیکھے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح ازبر ہو جائے, تاکہ آپ اگلی کلاس میں پہنچنے سے پہلے پچھلی چیز پہ قابو پا لیں. اچھا, ابھی تجوید والے حصے میں زیادہ نہیں ہوگا, تھوڑا ہوگا ہوم ورک, لیکن جب ہم گرامر میں آئیں گے تو پھر آپ کا ہوم ورک آلموسٹ ہر کلاس کے بعد ہوگا, جو کہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. اگر وہ آپ ہوم ورک کر کے ساتھ ساتھ ریگولرلی کر کے مجھے بھیجتے رہیں گے تو آپ کلاس کے ساتھ انشاءاللہ کامیابی سے چلتے رہیں گے اور کورس کے مکمل ہونے تک آپ کو جو اس کورس کے مقاصد ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ سوچ کے صرف جوائن کیا ہے کہ جی بس آپ کلاس اٹینڈ کر لیں گے, وہ بھی کبھی کر لی کبھی نہ کی, یا اپنی سہولت کے مطابق دیکھیں گے, تو آپ کو اس میں سے پھر کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. یہ آپ کو میں پہلے دن کہہ رہا ہوں, اور اس کا مقصد یہ کہنے کا نہیں ہے کہ جی آپ چھوڑ دیں یہ کورس. اس بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں. اس کو قرآن پاک کے ہمارے اوپر حقوق ہیں, جن میں ایک تو اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننا. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو دیکھیں, جب ہم اس کو پڑھیں, تو ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں یہ ہر وقت ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے انسانوں سے کیا ہے. اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہمارے دل میں یہ شوق ہوگا کہ مجھے یہ تو پتہ چلے کہ یہ ہے کیا, اس میں کیا کہا جا رہا ہے. پھر آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسے نہیں پڑھیں گے, بلکہ آپ غور کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے, صرف ثواب کی نیت سے نہیں پڑھیں گے. تو یہ جب ہم اس کو سمجھنے کی نیت سے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو یہ کورس کا فائدہ ہوگا. جو چیز آپ سیکھیں گے, قواعد پلس آپ کا ذخیرہ الفاظ جس کو ہم ویکیبلری کہتے ہیں, وہ بھی آپ کو ڈیولپ کرنی پڑے گی. ظاہر فرض کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ذالک الکتاب, اس کا مطلب ہے یہ کتاب. اب ذالکہ کا مطلب اگر آپ کو نہیں آتا, کتاب کا مطلب آتا ہے, تو ذالکہ کا مطلب جب تک آپ نہیں سیکھیں گے آپ اس پورے مرکب یا اس جملے کا یا اس دو الفاظ کو ملا کے جو معنی بن رہے ہیں وہ آپ کو نہیں آئیں گے قواعد سیکھنے کے باوجود, کیونکہ آپ کو ذالکہ کا مطلب بھی سیکھنا پڑے گا. جیسے کوئی بھی زبان ہوتی ہے, جب ہم کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں, ہم جب انگلش سیکھتے ہیں تو ہم ڈکشنری خریدتے ہیں ساتھ, اس کے پھر لیسن پڑھتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ہم ٹینسز کی طرف جاتے ہیں. تو سیکھتے سیکھتے ساتھ ساتھ ویکیبلری ڈیولپ کرتے ہیں, ساتھ ہم رول سیکھتے ہیں. جی پریزنٹ ٹینس یہ ہوتا ہے, فیوچر ٹینس یہ ہوتا ہے, پاسٹ ٹینس میں یہ ہوتا ہے, ورب کی حالت یہ ہو جاتی ہے, ناؤن کی حالت یہ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ہر لینگویج کے قواعد ہیں. اور عربی بھی سیکھنے کے لیے آپ کو صرف کلاس اٹینڈ کرنا یا یہ کہ دعا کرنا اللہ سے کہ جی یا اللہ مجھے یہ قرآن پاک آ جائے, ان چیزوں سے یہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا تو یقیناً کرنی ہے, کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر تو نہ یہ کام ہو سکتا ہے نہ کوئی اور کام ہو سکتا ہے. تو اس میں البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے میں نے شروع میں کلام الہی سے الفاظ بولے تھے نا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سیکھنے کے لیے, تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایک ضمانت دے دی, گارنٹی دے دی کہ یہ آسان ہے. لیکن کوئی چیز جتنی بھی آسان ہو, صرف اس کو دیکھنے سے ٹچ کرنے سے ہم اچیو نہیں کرتے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو آپ تھوڑی ساتھ ایفرٹ کریں گے, میں اپنی کوشش کروں گا جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے میں آپ کو پاس آن کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ باہمی جو ہے نا محنت سے, تعاون سے یہ کام انشاءاللہ ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. استاد صدیق احمد لودھی صاحب وہ ہیں میرے استاد محترم, جن سے میں نے آج سے کئی سال پہلے یہی کورس اٹینڈ کیا تھا. تو کل میری ان سے بات ہوئی تھی, میری خواہش تھی کہ وہ اس میں شامل ہوں اور میرے اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ چند الفاظ ادا کریں. استاد صدیق صاحب کو موقع دیتا ہوں کہ وہ ہم سے تھوڑی گفتگو کریں,
اور اس کے بعد میں لیسن کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک دفعہ محبت سے دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر تعظیماً اور ادباً اور احتراماً آپ کو پھر سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اس لیے کہ آپ اس تعظیم اور ادب کے مستحق ہو گئے۔ آپ نے وہ کام کر دکھایا ہے جس سے میں نے بہت چیخ و پکار اور واویلا سنا تھا اپنے ارد گرد کے ماحول میں، تو پتہ چلا کہ شیطان کے ہاتھ سے اتنی بڑی تعداد بچ کے نکل آئی ہے، اور وہ اللہ کا کلام سیکھنے جا رہی ہے، اللہ کا کلام سمجھنے جا رہی ہے۔ اس کے لیے اس نے وقت نکال لیا ہے، اور اللہ کی توفیق سے وہ کامیاب ہو گئے۔ لہذا آپ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، یہ جو ڈیسائیڈ کیا ہے، یہ کوئی معمولی سٹیپ نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور جب اللہ کسی کی بہتری چاہتا ہے قرآن کے حکم کے مطابق تو اس کو دین کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو بھائی آپ کو بہت مبارک ہو۔ یہ دو آیات میں نے آپ کو بتائیں جو پوری آپ پر فٹ بیٹھتی ہیں کہ اللہ نے دین کا راستہ دکھانے کے لیے آپ کو چنا اور آپ کو دین کے لیے بھیج دیا، اور آپ نے یہ چاہا سیکھنا تو یہ صرف اللہ کی مرضی سے ہی چاہا، ویسے آپ چاہ ہی نہیں سکتے۔ انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، اس میں اس کی اتنی استطاعت ہی نہیں ہوتی۔ تیسرا یہ کہ آپ یہ جہاد بالنفس کر رہے ہیں جو سب سے بڑا جہاد کہلاتا ہے۔ جہاد بالسیف چھوٹا ہے، تلوار سے میدان میں جنگ کرنا اور نفس کی جنگ کرنا یہ اعلیٰ مقام کی ہے۔ تو آپ اپنے نفس کو کچل کر حالات اور واقعات اور دنیا کے معاملات اور دنیا کے جھمیلے اور دنیا کی کشش کو بالائے طاق رکھ کر آج بیٹھے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے کہ یا اللہ ہمیں قرآن سکھا دے، یا اللہ اپنا کلام ہمیں سمجھنا سکھا دے۔ تو یہ جہاد بالنفس جو کرتا ہے وہ جہاد اعلیٰ ہے، اور آپ وہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی قدر میرے دل میں بہت عظیم ہے، اور میں آپ سب کے لیے اور باقی جو اس سے پہلے بھی طلبہ آئے ہیں ان کے لیے دلی دعا کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ ان کو توفیق دے سمجھنے کی۔ اور دیکھیے یہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو اس کو آپ اپنا بزنس سمجھ لیں، یہ بزنس اللہ کے ساتھ آخرت کے لیے ہے، اور یہ بزنس وہ ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، اور اس بزنس کے لیے آپ نے اپنا وقت اور اپنا پیسہ صرف کرنا ہے، اور اس علم کو اس انداز سے سیکھنا ہے کہ بعد میں آپ سکھانے والے بن جائیں، جیسا کہ آپ کے استاد محترم افتخار بشیر صاحب ہوئے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ابھی جو انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، یہ میرے بہترین اسٹوڈنٹس میں سے ایک ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 4-5 اور ہیں جو اپنی اپنی جگہ انتھک محنت کر کے کلاسز لے رہے ہیں، اور بڑی بڑی تعداد میں لوگ ان میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، پڑھانے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی۔ آپ یہ قصد کر لیجئے کہ اس طرح سے اس کلاس میں علم سیکھنا ہے کہ ہم سکھانے والے بن جائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں جب آپ سکھانے والے بن جائیں گے، پھر اسی طرح آپ کے سیشن میں آپ کے روم میں جب 100 کے قریب طلبہ جمع ہوں گے تو آپ سوچیں جب وہ 100 طلبہ آگے پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھا رہے ہوں گے تو آپ تو اس کی اکاؤنٹنگ، کیلکولیشن، ملٹیپلیکیشن کر ہی نہیں سکتے۔
اتنی حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے رحمتیں اور برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھیے گا، اس پر پوری توجہ دیجیے گا. اس کا وقت جو آپ نے مقرر کیا ہے وہ کسی اور کام کے لیے حرام ہے، اس کام میں آپ نے قطعی نہیں جانا. لیکن انسان بشر ہے، کمزور ہے، بعض حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے صبح شام اپنی 5 نمازوں میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ کو استقامت دے، آپ اس کے اندر جڑے رہیں اور سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اس طرح سے سمجھا دے اللہ آپ کو کہ آپ آگے پڑھانے والے ہو جائیں. یہی آج کا تو خاص طور پر بڑا تقاضا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن آج کل کے حالات میں یہ چیز ایک انتہائی اہم ہو گئی ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کریں. رجوع کیسے کریں گے جب سمجھ نہیں آئے گا؟ سمجھنے کے لیے یہ ماشاءاللہ ترتیب دی گئی ہے، تجوید صحیح انداز سے پڑھنا سیکھ لیں. جب صحیح انداز سے پڑھیں گے پھر اس کو سمجھنا سیکھ لیں، ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں رہے گی. دنیا کے سارے علوم آپ نے حاصل کیے، انگلش سیکھی، انگلش کے لیے آپ نے کسی ٹرانسلیشن کا ساتھ تو نہیں لیا، انگلش کو انگلش میں پڑھا. اسی طرح قرآن کو بھی قرآن کی لینگویج میں پڑھنا چاہیے. تو اردو اسپیکر جو ہیں ان کو تو 60% لینگویج آلریڈی قرآن کی آتی ہے، 60% ورڈ تو وہ آلریڈی استعمال کرتے ہیں اپنے روزمرہ گفتگو میں. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے عربی کے ورڈ ہی آپ استعمال کیے جا رہے ہیں. لہٰذا اس طرح سے آپ کے لیے یہ زبان کا سمجھنا آسان ہے. اس میں ایک چیز بہت مشکل ہے، وہ ہے اس کے لیے ریگولر وقت نکالنا. جو شخص ریگولر جو بھی اس کلاس کا ٹائم ہے وہ اگر نکال پاتا ہے تو اس نے بہت بڑا جہاد کیا ہے. یہی مشکل ترین کام ہے، باقی اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان. یہ ہمارا تجربہ ہے، ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ سے بات کر رہے ہیں، اور جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ زبان ہمارے لیے، خاص طور پہ جو اردو اسپیکر ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے. تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اب آپ کا پہلا لیکچر بھی شروع ہوگا. میں دلی طور پہ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ اس میں استقامت اور محبت سے اس پہ شریک ہوں، مگر ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق مانگتے رہیں گے تو یہ عمل انشاءاللہ پورا ہوگا. آپ کے لیے میری ڈھیر ساری دعائیں ابھی بھی اور بعد بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و ناصر کرے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. فی امان. جی سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا اس میں ہمارے پاس جو چیزیں آئیں گی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں تجوید میں. ایک ہے مخرج، دوسرا ہے صفت. مخرج وہ ہے جو کسی چیز کے نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، جس کو ہم انگلش میں ایگزٹ کہتے ہیں. یہ عام معروف لفظ ہے، ہم اس سے واقف ہیں کہ کوئی بھی جگہ جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. تو جو الفاظ کی ادائیگی ہے، جو حروف کی ادائیگی ہے، وہ ہمارے منہ کے کسی نہ کسی حصے سے ادا ہوتی ہے. تو جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو جو جسم کا، جو منہ کے اندر کا حصہ استعمال ہوتا ہے اس حرف کی ادائیگی کے لیے وہ مخرج ہے اس کا. اور اگر اس کو اس مخرج سے ہم صحیح ادا نہیں کریں گے تو اس میں پھر غلطی ہونے کا امکان ہے. اسی طرح جو دوسری چیز صفت ہے، صفت وہ ہے کہ جو اس مخرج سے نکلنے کے بعد وہ حرف جو آواز اپناتا ہے، جو دوسرے سننے والے تک جو آواز پہنچتی ہے، وہ اس کی صفت ہے. مثلا میں نے کہا با، تو اب با میرے منہ کے جس حصے سے نکلا ہے وہ اس کا مخرج ہے، اور جو آپ تک آواز پہنچی ہے با، وہ اس کی صفت ہے. تو یہ مخرج اور صفت، یہ دونوں چیزیں مل کے تو اس کی ادائیگی صحیح ہوتی ہے. تو دونوں میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو مسئلہ ہوگا. تو ہم نے ایک تو مخرج کا طے کرنا ہے کہ کس حرف کا جو مخرج ہے اس کو اس سے ادا کیا جائے، اور دوسرا اس کی جو صفت ہے، آواز اونچی کرنی ہے، نیچی کرنی ہے، موٹی ہے یا پتلی ہے، وہ اس حرف کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم نے اس کی آواز اس طرح پیدا کرنی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو ہم جب اکٹھا لے کے چلیں گے تو ہماری یہ ادائیگی صحیح ہوگی. مخرج کی جمع ہوتی ہے مخارج اور صفت کی جمع ہے صفات.
تیسری چیز اس میں آ جاتی ہے حرکات، حرکت کی جمع حرکات، کہ یہ جو ہم زبر، زیر، پیش اور جزم وغیرہ کا استعمال ہم دیکھتے ہیں عربی میں، قرآن پاک میں جو لگی ہوتی ہیں، ان کی ادائیگی کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے جہاں زبر ہے اس کو اس کے مطابق اس کا حق ادا کرنا ہے، جو زیر ہے اس کو اس کا حق ادا کرنا ہے، پیش ہے یا سکون ہے جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں تو وہ اس حساب سے ادائیگی ہوگی۔ اس کی حد تک اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ تب آتا ہے جب تھوڑا مد والی بات آتی ہے، کہ جب ہم نے کسی چیز کو تھوڑا طول دینا ہے، جو لمبی بات کرنی ہے، جیسے با کے اوپر اگر زبر ہے تو وہ تو ہے با، لیکن اگر اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے تو وہ پھر با نہیں رہا، وہ بن گیا با۔ اب یہ جو با ہم نے اس کو یعنی دو ڈبل کر دیا نا کھینچنے میں، یہ اگر نہیں کریں گے تو یہ غلطی ہے۔ اچھا یہ چیزیں ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جیسے اس آپ کے پیج پہ نیچے لکھا ہوا ہے مخارج کی غلطی، مخارج کی غلطی میں جیسے ہے علیم۔ اچھا اگلا لیسن جو ہوگا اس میں ہم باقاعدہ الف با تا سے الفابیٹس کے ساتھ، حروف تہجی کے ساتھ ملا کے چلیں گے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ لیکن فی الحال ہم اصل میں آج جو ہے نا وہ تجوید کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں، تو وہ جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ہم کچھ مثالوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے علم والا، یعنی علم ہم کہتے ہیں نا، تو اس میں اس کو اگر صحیح ادا نہیں کریں گے تو کیا غلطی کا امکان ہے کہ عین کی جگہ اگر ہم نے الف کی آواز نکال دی۔ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں نا، ہم اردو بولنے والے پاکستان، ہندوستان یا اس طرح کے ریجن کے جو یعنی کہ نان عرب لوگ ہیں، وہ ہماری چونکہ اردو، ہم جیسے ہمارے استاد محترم بھی کہہ رہے تھے کہ جی 60% تو ہمیں عربی پہلے ہی آتی ہوتی ہے اردو کی وجہ سے، وہ یقیناً بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، لیکن اس کا ہمیں بعض چیزوں میں نقصان بھی ہوتا ہے، کہ جیسے اب ہم نے اگر اردو ہماری زبان نہ ہوتی تو ہم پہلی دفعہ اگر الف با تا سے سیکھیں گے تو وہ زیادہ چانس ہے کہ ہم محنت تو زیادہ کرنی پڑے گی، لیکن پہلے دن سے ہمارے مخارج اور صفات صحیح ہوگی، کیونکہ ہم کسی عرب سے سیکھیں گے کہ حمزہ کیسے ادا ہوتا ہے، عین کیسے ادا ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، 30 سال 40 سال 50 سال یا اس سے بھی زیادہ دیر تک اپنے طریقے سے اردو کے انداز میں، یا ہماری کوئی اوریجنل زبان ہے جیسے سندھی ہے یا پنجابی ہے یا پشتو ہے، اس میں ہمارا جو لہجہ ہے اس کے انداز میں ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور اسی طرح سال ہر سال تک پڑھتے رہے۔ اب اس میں جو غلطی ہم نے پہلے دن سے کی ہے وہ اب ہماری اتنی پکی ہو گئی ہے کہ اس کو درست کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ تو ہماری ابھی کوشش یہ ہوگی کہ ہم نے جو غلطی کی ہوئی ہے، جس کو ہم غلط ادا کر رہے ہیں، ہم اس کو درست کریں۔ تو اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہوگی۔ پہلے آپ قاعدہ سیکھ لیں گے، قاعدہ سیکھنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن اس کو تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ پریکٹس جب تک نہیں کریں گے تو آپ کی وہ غلطی درست نہیں ہوگی۔ تو جیسے یہ مثال ہے نا علیم، اب اس میں عین اور الف یہ ہم ایک طرح سے ادا کرتے ہیں زیادہ تر، جو لوگ تو صحیح ادا کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارا مقصد ان لوگوں کو لے کے چلنا ہے جن کے پاس کوئی پرابلم ہے، جن کی کوئی غلطیاں ہیں، تو وہ ہم کوشش کریں گے ساتھ ساتھ۔ اچھا علیم ان کی بجائے اگر ہم عین کی بجائے الف پڑھیں گے تو بن جائے گا علیم، یعنی الف کے ساتھ۔ اب علیم ان کا مطلب ہے جاننے والا، اور علیم ان کا مطلب ہے دردناک۔ اب اگر میں یہاں بیٹھا کہہ رہا ہوں علیم، تو آپ اگر حمزہ اور عین میں تمیز نہیں کر پاتے اور آپ سمجھتے ہیں یہ تو علیم کہہ رہا ہے، آپ تک جو بات پہنچی اس کا آپ سمجھیں گے یہ دردناک کہہ رہا ہے، جبکہ میں نے کہا ہے علم والا۔ ٹھیک ہے، تو جب تک یہ فرق نہیں ہوگا، سننے والا بھی وہی سمجھے جو کہنے والا کہہ رہا ہے، تو تب بات صحیح ہوگی۔ تو اس میں جو کمی بیشی ہے وہ ہم نے دور کرنی ہے۔ اچھا اب دوسری بات دیکھیے، یہ قلب۔ اچھا جو پہلی مثال تھی نا علیم، علیم تو ہم واقف ہیں، لیکن علیم عام طور پہ ہم چونکہ اردو میں استعمال نہیں کرتے تو اس لیے وہ لفظ، لیکن قرآن پاک میں ہے عذاب علیم، دردناک عذاب، لیکن علیم کا مطلب ہے علم والا۔ جب وہ آئے گا اگر ہم نے اس کو علیم کہہ دیا تو وہ سارا معنی چینج ہو جائے گا۔ دوسری مثال قلب، اب قلب ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، جس کا مطلب ہے دل، ٹھیک ہے، جمع اس کی ہوتی ہے قلوب، لیکن اس کے ملتا جلتا لفظ ہے قلب، یعنی یہاں مسئلہ کیا ہے، کاف اور قاف۔ اب ان دونوں میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ اگر ہم پہلے دونوں کو ایک ہی طرح سے ادا کر رہے ہیں تو اب ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ کاف الگ ہے اور قاف الگ ہے، اس کے مخرج اور صفت کو ہم نے پہچاننا ہے، جو کہ ہم باقاعدہ اگلے لیسن سے آغاز کریں گے کہ کس حرف کا کیا مخرج ہے اور اس کی کیا صفت ہے۔ تو اب قلبن کا مطلب ہے دل اور قلبن کا مطلب ہے کتا۔ اب یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، اور اگر ہم نے دونوں کو ایک جیسا پڑھا تو اس کا مطلب جہاں قلب ہے وہاں قلب اگر ہم نے پڑھ دیا، یا قلب کی جگہ قلب پڑھ دیا، تو وہ جو آیت ہے، جو مفہوم ہے اس کا، وہ سارا چینج ہو جائے گا۔ اگلی مثال جیسے الحمد، اب اس میں کیا ہے، الف لام میم دال میں تو زیادہ مسئلہ نہیں، لیکن جو ہا ہے اس کو
ہم عام طور پہ اردو میں ہا اور ہا دونوں کو ایک جیسا پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ الحمد کو ہم الحمدو کہتے ہیں. اب جب الحمدو کہیں گے تو حمدہ ہوتا ہے بجھانا کسی چیز کو، تو الحمدو کا مطلب ہے ایسی چیز جس سے کوئی چیز بجھائی جائے، جیسے آگ بجھانے والا کو آلہ ہے. اگر ہم الحمدللہ کی بجائے الحمدللہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہماری نیت چاہے اچھی ہو، ہم اپنی طرف سے اس کو صحیح پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے. لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اتنی عظیم ہستی کا یہ کلام ہے اور ہمارے لیے اللہ نے اتارا ہے، تو ہم اپنی جتنی استطاعت اس نے دی ہے، جتنا ہم ٹائم لگا سکتے ہیں، وہ کوشش تو کریں کہ اس کو صحیح ادا کریں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہم سارے، جیسے ابھی فرض کیا 50 لوگ سٹارٹ کرتے ہیں یا دنیا بھر میں بہت سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے تجوید سیکھنے کی کوشش کی، ساروں کا لیول آخر میں ایک جیسا نہیں ہوگا. ہم پوری یہ 15-16 لیسن پڑھنے کے بعد بھی ہمارے میں کوئی بہتر زیادہ سیکھ جائے گا، کوئی کم سیکھے گا، لیکن جتنا کوئی سیکھے گا اس کی ایفرٹ دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو ہمت دے گا. بس آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنی، جتنا امپروو کر سکیں گے اتنا اچھا ہے. اچھا، اسی طرح دوسری مثال کیا ہے، یعلمون. اب اس میں بھی یہی بات ہے، وہ جیسے تھا نا پہلے علیم اور علیم والا، وہی اس میں عین کی جگہ اگر ہم نے یعلمون کہہ دیا تو اس کا مطلب تکلیف پہنچانے والے لوگ ہو جائیں گے، جبکہ یعلمون کا مطلب ہے جو جانتے ہیں. پھر آگے ہے ذلہ، یہ زال کے ساتھ ذلہ ہے، اور اگر اس کو زا پڑھ دیں گے تو وہ بن جائے گا ذلہ. تو اگر ہم اردو کی وجہ سے زال اور زے کو ایک ہی آواز نکال رہے ہیں تو پھر اس سے بھی مطلب چینج ہو جائیں گے. پھر اسی طرح ہارن، یہاں جو عرب ممالک میں رہتے ہیں وہ اکثر یہ لفظ سنتے ہوں گے، وہ واقف ہے. ہار کا مطلب ہوتا ہے گرم، کوئی چیز گرم ہو تو اس کو کہتے ہیں ہار. تو لیکن اگر ہم نے ہا کی بجائے ہا کہہ دیا تو وہ اس کا مطلب ہے گرنے والا. تو یہ کچھ مثالیں ہیں ہمارے اس کی الفاظ کی. دوسری غلطی کیا ہوتی ہے، تلفظ میں ہوتی ہے. تلفظ کی غلطی کیا ہے، جیسے ہے جی یہ سب سے بڑی مثال جو ہے نا سمجھنے کے لیے، آپ دیکھ لیں الف، یہ جو ہمارے الفابیٹس ہیں، حروف تہجی ہیں، وہ الف سے شروع ہوتا ہے نا پہلا والا. اب ایک دوسرا لفظ ہے الف. اچھا، جو لوگ تو الف کو صحیح پڑھتے ہیں تو وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ الف کہتے ہیں اس کو، وہ انجانے میں یہ کہتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہو سکتا نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے. الف کا مطلب ہے ہزار. اچھا، ہم نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم سورہ قدر جانتے ہیں، ہم میں سے اکثر کو، بلکہ ہو سکتا ہے سب کو زبانی بھی یاد ہو، لیلۃ القدر من خیر من الف شہر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو وہ جو الف ہے نا اس کا مطلب ہے 1000. لیکن اگر ہم نے الف کو الف کہا تو وہ پھر سارا گڑبڑ ہو جائے گا. الف ہے الفابیٹ، جو پہلا عربی یا اردو دونوں میں پہلا الفابیٹ ہے الف. تو اس میں فرق کیا ہے، لام کے نیچے اگر زیر ہے تو الف ہے، اور اگر لام ساکن ہے تو پھر الف ہے. تو دونوں میں کے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح آگے دیکھیے، اب حرکات جو ہیں جو زبر زیر وغیرہ ہے ان کی وجہ سے کیا غلطی ہوتی ہے. جیسے پہلی مثال آپ دیکھ رہے ہیں انا. اب یہ انا کا لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، انا بھی آتا ہے انا بھی آتا ہے. اور نون کے اوپر جو تشدید ہے اور اس کے اوپر جو زبر ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ایک حرکت ہم نے اس کو پڑھنا ہے انا. لیکن اس کے برعکس جو دوسرا لفظ دوسری لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے انا. اب اس کے بعد نون کے بعد کیا ہے، الف ہے. الف کے اوپر اگر کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ بن جائے گا اس کو، یعنی پہلے والی جو زبر ہے اس کو ہم نے ڈبل پڑھنا ہے. تو یہ پڑھنا ہے انا. تو انا نہیں پڑھنا، انا پڑھنا ہے. انا کا مطلب ہے بے شک، اور انا کا مطلب ہے بے شک ہم. تو اس میں جو ہم کا معنی استعمال ہوا ہے یا شامل ہوا ہے وہ انا کی وجہ سے. اگر ہم نے انا کو انا پڑھا تو اس کا مطلب اس میں ہم شامل نہیں ہوا، تو وہ ظاہر ہے جو بات ہو رہی ہے وہ اس میں ہوئی نہیں. جیسے ہم عام طور پہ نان عربی کچھ جملے عربی کے ایسے ہیں جو ہم بولتے ہیں روزمرہ استعمال میں، تو اس میں ہم عربی نہ جاننے کی وجہ سے یا تجوید کے رول نہ جاننے کی وجہ سے انجانے میں غلطیاں کرتے ہیں. مثال کے طور پر انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ عام طور پر میں نے سنا ہے، آپ اگر درست پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ہم اس کو انا کی بجائے انا کہہ دیتے ہیں. اب اس میں کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ عام طور پہ جب کوئی فوت ہوتا ہے
مسلمان تو یہ جملے ادا کیے جاتے ہیں. اور بھی مواقع ہیں جیسے کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ ریکمینڈڈ ہے کہ جی آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کی کا ذکر کریں بار بار, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کو ڈھونڈنے میں مدد دیتا ہے. اور بھی بعض اوقات لوگ پریشانی کے عالم میں یا کسی کو, یہاں عرب میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ صرف مرگ پہ نہیں اور بھی مواقعوں پہ لوگ یہ بولتے ہیں. تو ان نا جب تک نہیں کہیں گے اس میں ہم کا معنی ہی نہیں شامل ہوگا. تو جب اگر ہم کہیں انا للہ تو اس کا مطلب بے شک اللہ کے لیے. کیا چیز ہے بے شک اللہ کے لیے, یہ تو اس میں آیا ہی نہیں. جب تک ان نا نہیں کہیں گے وہ مطلب پورا نہیں ہوگا کہ ہم بے شک اللہ کے لیے ہیں. اسی طرح اس میں دوسرا لفظ آیا ہے الیہ راجعون. اس کو میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ غلط پڑھتے ہیں علیہ, کیونکہ عام طور پہ زیادہ تر علیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, تو لہذا وہ یہاں بھی نہ صرف بولنے میں بلکہ لکھنے میں بھی, کیونکہ یہ ہم آج کل چونکہ واٹس ایپ وغیرہ اس طرح کا دور آ گیا تو ہم کسی کی فوتگی کی اطلاع ملتی ہے تو اس پہ جلدی سے یہ چیز لکھ دیتے ہیں, لیکن اس میں بعض کا غلطی ہوتی ہے. انا کی بجائے لکھنے میں بھی انا لکھ دیتے ہیں, اور اسی طرح الیہ کی بجائے علیہ لکھ دیتے ہیں. تو وہ ایک تو اس میں الف اور عین کا فرق ہے, دوسرا زبر اور زیر کا فرق ہے. الیہ کا مطلب ہے اس کی طرف, یعنی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں, اور علیہ کا مطلب ہے اس کے اوپر. تو دیکھیے کتنا مطلب کا فرق پڑ گیا. اچھا اسی طرح آگے آ جائیں فعلنا. فعلنا کا مطلب ہے ان عورتوں نے کیا, یعنی ان مؤنث نے کیا. جب کہنا ہو نا کوئی فیمیل کے لیے, فیمنن کے لیے کہ جی انہوں نے یہ کام کیا, تو ہم کہیں گے فعلنا. لیکن اگر ہم کہتے ہیں فعلنا, اس میں کیا فرق ہے؟ صرف آخر میں الف جڑا ہے اور وہ بھی بغیر کسی حرکت کے, تو اس کو تھوڑا لمبا پڑھنا پڑے گا. لکھنے میں کیا فرق ہے؟ آخر میں الف ہے, اور ادا کرنے میں کیا ہے؟ فعلنا, تھوڑا سا لمبا ادا کرنا ہے. تو دونوں کے معنوں میں کیا ہے؟ ان سب مؤنث نے کیا, اور فعلنا کا مطلب ہے ہم سب نے کیا. اس میں مذکر بھی شامل ہے, مؤنث بھی شامل ہے. اب کسی آیت میں یا کسی جملے میں فعلنا کو اگر ہم فعلنا لکھ دیں یا فعلنا کو فعلنا کہہ دیں تو معنی بالکل الٹ ہو جائے گا. اسی وزن پہ اخذنا اور اخذنا ہے, تو یہ بھی وہی غلطی ہے. پھر آگے آخری جو اس میں مثال ہے العشاء اور العشاء. اچھا عشاء کا لفظ ایسا ہے جو ہم اردو بولنے والے عام طور پر جانتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں بھی عشاء کی نماز کو عشاء ہی کہتے ہیں. تو عشاء کی نماز ہو یا وہ والا وقت ہو تو ہم عشاء کہتے ہیں. لیکن اس میں ایک غلطی تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم عین کی بجائے الف بول دیں, عشاء کہیں, تو وہ غلط ہے. تو عشق کو کہنا ہے عشاء. اگر العشاء یہ پورا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے عشاء کی نماز کا وقت, ٹھیک ہے, یا عشاء کی نماز صلاۃ العشاء اگر ہم کہیں تو عشاء کی نماز. لیکن اگر ہم نے عین کے اوپر زبر پڑھا ہے تو اس کا بالکل معنی چینج ہو گیا. یہ اس کا مطلب بن جائے گا ڈنر, یعنی رات کا کھانا, شام کا کھانا. تو یہاں رہنے والے عرب ممالک میں رہنے والے تو جانتے ہیں, یہاں وہ لفظ یہ سنتے رہتے ہیں, عشاء کہتے ہیں شام کے کھانے کو. تو لیکن عین کے صرف نیچے زیر لگ جائے گی تو وہ عشاء کی نماز بن جائے گی. تو کتنا بڑا فرق ہے معنوں میں. اچھا اور کیا غلطی ہو سکتی ہے صفات کے لحاظ سے, یعنی جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں ہر ایک حرف اپنی ادائیگی کے اعتبار سے ایک صفت رکھتا ہے, اور اس کو ادا کرتے ہوئے ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے. اچھا یہ میں پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. اب یہ صفات کی غلطی کیا ہے کہ آپ نے صاد کی جگہ سین کہہ دیا یا ضا کی جگہ زا کہہ دیا, تو اس سے بھی معنی چینج ہو گئے. میرا خیال ہے یہ پوری تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے ہم نے کافی ٹائم لگا لیا. اس کو آپ پڑھ لیجیے گا, بڑا آسان ہے. لیکن یہ اس سے نشاندہی انہی باتوں کی ہو رہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم نے دو چیزوں پہ غور کرنا ہے. کیا سیکھنا ہے ہم نے, اگر ہمیں پہلے یہ چیزیں نہیں آتی, ایک اس کا مخرج ہے کہ کون سا حرف منہ کے کس حصے سے نکلے گا, اور دوسری اس کی صفت ہے کہ وہ آواز کیسی ہوگی. تو اب دیکھیے السیف صاد کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے سمر, یعنی گرمی کا موسم, اور سین کے ساتھ السیف پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے تلوار, ٹھیک ہے. اسی طرح ظالم زاد کے ساتھ پڑھیں گے تو ظالم تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ظالم ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ظا کی آواز نہیں نکالتے, زال یا زا اس میں ڈال دیتے ہیں آواز, تو پھر وہ بے معنی ہو جائے گا یا اس کا معنی چینج ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی ہم, جیسے سین اور صاد کی مثال سامنے ہے ابھی, یا ضا اور زال اور زا اور ضاد, یہ چار حروف ہم ایک طرح سے ادا کرتے ہیں. تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں اپنے اردو سپیکنگ ہونے کی وجہ سے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اردو سپیکنگ ہونے کا ایڈوانٹیج تو ہے, جب ہم عربی سیکھنے لگتے ہیں تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو آلریڈی ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ وہ چونکہ اردو میں بھی مستعمل ہے. جیسے ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں نا ظالم, اب ظالم آپ کو نہیں سیکھنا پڑے گا عربی سیکھ, کیونکہ یہ وہی لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. لیکن جو سیف اور سیف ہے اس میں ہمیں تمیز نہیں کرنی پڑے گی, کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو وہ کچھ کا معنی کچھ ہو جائے گا.
تو مندرجہ بالا مثالوں سے یہ خوب ثابت ہو گیا کہ بغیر فن تجوید کے قرآن پاک پڑھنا انتہائی خطرناک غلطیوں کا موجب بن سکتا ہے، خاص طور پہ یعنی اس وقت جب اس کا معنی چینج ہو جائے اور کچھ ایسا معنی بن جائے کہ جو نعوذ باللہ کو گناہ کے زمرے میں چلا جائے، تو وہ غلطی خطرناک گنی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے کہ علم التجوید سیکھیں، یہ لازمی ہے اور مشکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا یہ آج کا لیسن ختم ہو گیا۔ ہم اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔